مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليتفقهوا في الدين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ساتھیو، آج 24 اکتوبر 2021 توری خدمت دے اندر ضلع مظفر گڑھ علاقہ ماڑا دے وچ بھائی جام سجاد صاحب دی دعوت پر خلوص تے میں حاضر ہوں. ساری مسجد اور مدرسے دا نام ہے جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تمہارے ذہن سوال آ سکتا ہے بھی تسا امام اعظم ابو حنیفہ دا نام کیوں رکھا ہے؟ کہیں نبی دے نام تے رکھو آچا، کہیں صحابی دے نام تے رکھو آچا. امام ابو حنیفہ دے نام رکھن دی لوڑ کے لیے. اور بعض لوگ تو سادے بندے ہوئن تو ایک آلی آکھ لے دن بھی اے جڑے حنفی ودن اے ابو حنیفہ کو صحابہ کو لی ود منی کھڑو تھن، اسی وجہ کو اپنے مسیطان دے نام مدرسیان دے نام امام اعظم دے ہوتے رکھے دن، صحابہ تے رکھے نا تو بڑا چنگا ہو گیا. میں اج تو سامنے دو چار گالیاں سمجھے سا. دھمک بند کرو، بالکل سادہ آواز ہو گئے، چیک نہ ہوئے، بالکل سادہ آواز، ہک آواز ہوئے، ڈبل نہ ہوئے. میرے دوستو جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ اگر ایک گاہل کو ایسا سمجھ گنوں تو گاہل پوری تھی ویسی. ہوں تو سمجھ کوئی لسو اللہ کو مننا چاہیے یا نہیں؟ تو رسول اللہ کو اللہ تو ایسا خالق ہے، حضور ایسا خالق نن، ایسا حضور کو کیوں منے دیں؟ اللہ خالق، اللہ ایسا کو زندگی دیتی ہے، اللہ ایسا کو موت دے دے، اللہ پاک ایسا کو ایمان دیتا ہے، اللہ پاک ایسا کو رزق دے دے، اللہ پاک ایسا زندگی موت دا مالک ہے، اللہ رزاق ہے، مالک ہے، خالق ہے، ہر شے. حضور کو منن دی لوڑ کیڑی ہے؟ تو تسا آکھو بھئی اللہ دی گال حضور دے ذریعے ساڈے تک پہنچی ہے. این وجہ کو حضور علیہ السلام کو مننا فرض ہے. یہ اللہ دے رسول کو نہیں منندا گویا ہوں اللہ کوئی نہیں مننا. توات حضور دے صحابہ کو منن کیڑی لوڑ ہے؟ چلو حضور لسا گئے ان گال پوری تھی گئی، صحابہ کو کیوں مننا سے؟ تو صحابہ کو این وجہ کو مننا سے کہ حضور علیہ السلام دی گال دا مطلب کیڑا ہے اے پیغمبر دے صحابہ دس ہے. تو صحابہ کرام دی گال کہیں دے ذریعے سارے تک پہنچی ہے، انہوں دے شگرد امام ابو حنیفہ نے لکھ کے امت کو دس ہے. اے گال پوری تھی گئی. اللہ دین لہایا ہے، حضور دین سنایا ہے، صحابہ دین پھیلایا تے ابو حنیفہ دین لکھوایا ہے. بس گا اے چار گالیاں. اساں اللہ کو مننا ہے جو سارا خالق ہے، رسول اللہ کو مننا ہے کہ سارے نبی اللہ دی گال سناوڑا لین، حضور دے صحابہ تے اہل بیت کو مننا سے کہ حضور دے مسئلے اساکوں واضح کرنا لین، ابو حنیفہ کو مننا سے کہ اپنے استاد صحابہ دی گال لکھ کے اساکوں دے مانا لین. امام ابو حنیفہ کوئی آج دا بندہ نہیں. امام ابو حنیفہ کدن دا آدمی ہے. امام ابو حنیفہ تدا دا آدمی ہے جنہ پیغمبر دے صحابہ دا زمانہ آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشراق دی نماز دا سلام پھیرا تو شگرد آیا، انہوں نے آئی زوتی، وہ آکے آکا استاد صاحب اللہ پاک میرے گھر برکت نازل فرمائیے، میں کو اللہ اپنی نعمت دیتی ہے، اچھا بچڑا مبارک کو بھی پوتر جمعی. جی ہاں حضرت علی کو بھی یاد ہے. یہ پوتر کو نال چاہی ودا ایکو پہلی گھٹی دے اوچا ایکو اللہ رسول دا نا چاہ کے کوئی دم وپڑ دے. حضرت علی سے چاہ کے انہیں منہ اپنی زبان لیتی اور او کو ماکھی دے نال شہد دے نال او کو کھجور دا داڑا دیتا تے آکھا اللہ پاک ایکو تے اندی نسل کو بابرکت فرمیسیا ون گھن ون.
زوتی او شاگرد ہے جرا اپنے گھروں فلودہ بڑھا کے اپنے استاد امام حنیفہ اپنے استاد حضرت علی کو دیندا ہے تے زوتی اپنے پوتر کو چاہ کے گھن آیا این پوتر دا نام ثابت ہے تے ثابت سکا ابا ہے امام اعظم ابو حنیفہ دا یا کو حضرت علی اپنی جھولی چاہتا ہے یہ امام صاحب دا والد ہے ثابت بن زوتی امام صاحب دا نام نعمان ابے دا نام ثابت ڈاڈے دا نام زوتی تو اے زوتی دے پوترے امام صاحب جا کو حضرت علی دعا دیتی ہوں تو اے نہ سمجھو بھی امام صاحب کو اج دا مولوی صاحب ہے تے پروں جے رہنا ہے تو بیٹھ میر ہزار چوندا کوئی مدرسہ ہے تے تہیں راند آئے تے منو بھاویں نہ منو اسا کو کیڑا مسئلہ ہے این نہیں اگلی گال حضرت ثابت کون ہے جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے ہاتھ وچ پرورش پاتی ہے تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کڈن جم ہے او ان دے بارے 3 روایتاں پائیں نمبر 1 سن 60 ہجری نمبر 2 سن 70 ہجری نمبر 3 سن 80 ہجری پیغمبر دے صحابہ 110 ہجری دنیا تو گئے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ 110 ہجری دنیا تو گیا ہے تو امام صاحب اندے کل 50 سال پہلے سن 60 ہجری پیدا تھی چکے ہیں تو جے 50 سال صحابہ دا زمانہ گزارا ہوئے پوری ادھی صدی صحابہ کو ڈٹھا تے پڑھا تے سوچا تے سمجھا تے ہر بلا اون زمانے ہوں کیتی ہوئے اے ابو حنیفہ صحابہ دا ترجمان ہوئے یہ کوئی براہ ویندہ مولوی نہیں یہ میں اسی وجہ کو آکھا بھی ایسا جو میں اپنی مدرسے دا نہ رکھی بیٹھے ہیں ایسا کیوں رکھے ایسا ایڈے وڈے بندے کو دیکھ کے رکھے اچھا ٹھیک ہے صحابہ دے زمانے پیدا تھی گئی ہے کیا این دے بارے کوئی آیت حدیث کوئی خوشخبری پئی ہے جی ہاں قرآن دی آیت چی پئی ہے اور اللہ دے نبی دی حدیث چی پئی ہے سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت نمبر 3 رب کائنات فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کچھ لوگ بعد ہی چاہسن جرے ہون نہیں ہے تے دین دی خدمت کرے سن سورت جمعہ پہلا رکوع 28 سپارہ حضرت ابو ہریرہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اگوت ہے صحیح بخاری شریف حدیث ہے صفحہ نمبر 702 جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب جمعہ دے وچ امام بخاری رحمہ اللہ فرمیندے حضرت ابو ہریرہ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیڑے بندیاں دی گل اللہ صحیح فرمیندے پین کہ جڑا حالے نہیں آیا آسی بعد ہوں تو اساں بیٹھے ہیں تساں بیٹھے ہوئے مارکا سارا صحابہ اہل بیت بیٹھے یہ کوئی نویں بندے آسن حضور فرمایا جی ہاں آپ علیہ السلام سجے کھبے نظر فرمائی حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام انہوں نے کانٹ تے ہاتھ رکھا فرمایا ابو ہریرہ لو کان العلم بالثریا لتناول رجال من هؤلاء اے سلمان فارسی دی قوم میں جو بندے آسنی علم ستاریاں تے چڑھ ویسیا والی لہا گھناسنی سبحان اللہ ٹھیک ہے صحیح بخاری دی حدیث ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجمیاں دی گال کی تھی حضرت سلمان فارسی اجمین عربی فارسی اجمی ہوندن عربی نے تو وہ کیڑے بندے ہیں جنہاں دے وچ 2 شیاں ہوویں نمبر 1 دین گھن کے آویں وڑے زور دا سمجھاویں نمبر 2 نہ دا ستاریاں نال تعلق ہوے ستاریاں نال تعلق تو نجومیاں دا ہوندا ہے ایک ہے نجومی دی بارے گل تھی دی پئی ہے جی نہیں صحابہ کرام کو اللہ دے حدیث اللہ دے نبی دی حدیث ستارہ آکھا گیا اصحابی کا نجوم صحابہ ستارے علی کارن پتہ لگا وہ میرے صحابہ ستاریاں دا شاگرد ہو سی ورنہ ستارے کو کوئی استاد بڑھا کے ستارہ میاں میں کوئی سبق پڑھا چا انہوں نہیں ویندا تو اے ستارے تو مراد پیغمبر دے صحابہ ہیں اچھا صحابہ دے شاگرداں کو لبھو گولو دیکھا کیڑا ایسا بندہ ہے جے سارے تو ود کم کیتا ہوئے جرا یک کے صحابہ دے شاگرداں جو کہہ نہیں کیتا تو صحابہ دے شاگرداں جو بڑا بڑا نام ملدا ہے بڑا بڑا جرا نا مقام ملدا ہے لیکن ایک شخص ہے جے کوئی امام ابو حنیفہ آدن این او کام کیتا ہے جرا بہ کہیں شاگرد نہیں کیتا او کیڑا کام ہے حضور علیہ السلام تے قرآن لتھا تے صحابہ لکھا صحابہ دے اگو جو حدیث لتھی او کہیں لکھی او صحابہ سنائی تے ابو حنیفہ مسئلے چ لکھی حضور دے شاگرداں نے قرآن لکھا صحابہ دے شاگرداں نے صحابہ کرام دے فتوے کو لکھا صحابہ دے فتوے حضور دی حدیث اللہ دا قرآن ملاو چا ان نا فقہ حنفی ہے اترا 4 شیاں ملا کے فقہ حنفی ہے فقہ حنفی دے اے معنی نہیں بھی راہ ویندی کو گنڈڑی پئی ہے تے ایسا اندے کول چاہ کے جیسے فقہ حنفی ہے جی نہیں این صحابہ تو پڑھے ایک حدیث اور تو سارے 50 سال گزارس آج میں 1986 دی پیدائش تمہارے سامنے بیٹھا 35 سال دا تو میں کو کرسی لا کے سفید بزرگ چیز سفید داڑیاں لاں دی وچ میں کو وڈا بڑا بلاوے کیوں میرے منہ تے پیپٹ باندھن
تو اس وجہ کو بلائے بھی دین دی گال سنے سی میں 35 سال چے مقام گد ہے امام ابو حنیفہ 50 سال تا صحابہ دی خدمت کی تھی جی ہاں ایسا تو کہ صحابی دی جوتیاں دی خاک کوئی آلے نہیں ڈٹھا تو امام ابو حنیفہ جو 50 سال صحابہ کو ریا تے او کوئی ڈٹھوس پڑھوس سمجھوس اون شودے کو نماز کوئی نہیں آن دی ہے او کو زکاة دے مسئلے نہ دے او کو حج دا طریقہ نہیں آندا اچھا او کو جنازے دا مسئلہ نہیں آندا جو ابو حنیفہ شودے کو کاکھ نہیں پتا تے آج لنڈی اٹھی پھنڈی میں اٹھی کھڑوں میں کو ہر شے پتہ ہے میرے بھراؤ کچھ غور کرنا چاہیے کچھ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ ہے کون ہوں دا مقام کیا ہے میں کچھ دی وارا پہلے ٹیکس لے گیا اتھا میں نوجوان سادھے بندے 6-7 میرے آ گئے مفتی صاحب امام بخاری ایویں یاد ہے تو امام حنیفہ کو کڑی لوڑ ہے ایویں آکھیا 6-7 گالیاں میں کو سینو امام دے اختلاف دے میں کو سمجھ آئیے بھی کالج دے لوگ ان تے سادھے بندن انہاں دے دل دین دا درد دا ہے لیکن دین دا علم کوئی نہیں میں کہ میرے بھرا اے دسو بس کہڑی لوڑ ہے ابو حنیفہ کو مننے آچا امام بخاری دی گال ہاں صحیح امام بخاری دی گال مننے آچا میں کو سمجھ آگے بھی شو دے علم تو فارے گئے میں کہ تو آگو اے پتہ ہے انہاں جو وڈا کون ہے چوپ اکھے امام بخاری حدیث لکھس میں کہ امام بخاری کہیں صحابی کو رٹھا ہے چوپ میرا بھرا تھوڑا جرا گزارا کر کے صحابی کو رٹھا اکھے جی نہیں تو میں کہ ابو حنیفہ تو صحابہ تو شاگرد ہے تو آپ کو پتہ ہے امام بخاری امام حنیفہ تو پہلے آیا بعد ہی آیا پہلے آیا میں کہ عقل کو چیتے کو ہاتھ مار امام ابو حنیفہ فوت تھی 150 ہجریج تو امام بخاری پیدا تھی 194 ہجریج ابو حنیفہ کو فوت تھے ادھی صدی گزریت امام بخاری جم ہے ہائے مولی صاحب اچھا ہوں تو ادھی صدی بعد جم ہے میں کہا جی ایک بھائی کو دیکھ کے آخر مار کہا ابو حنیفہ تو امام بخاری تو ادھی صدی پہلے فوت ہو گیا آئی تو ایسا کو تو لوگ سمجھیں دے بھی تو میں کہتا ہوں کملا گالا ایویں لوگوں دی گالیاں جو رلا کھڑوتے ہیں علماء کو بہ کے ذرا ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ آف ڈیتھ پوچھیا بھی پیدائش کرن تھئیے تے وفات کرن تھئیے اے پوتر دی سال گرا تو تے کو یاد ہے تے امام ابو حنیفہ تے امام بخاری دی پیدائش وفات تے کو یاد کوئی نہیں پر مسئلہ یہ ہے جو اسا دین کو اج حیثیت نہیں دیتی دین کو تھوڑی جی حیثیت رہو آ جانا تو ایسا کو سب سے سمجھ آ ونجے امہ کو کہ اچھا یہ 50 سال ہوں دے تو پہلے ہے میں کہ جیا تو ہن اگو دے سہیں کہ ہاں میں کہ امام بخاری امام حنیفہ دے خلاف کوئی نہیں آئی یہ تو کوئی غلط دس ہے امام بخاری تھڑوں بخاری شروع کی تھی یہ پہلے استاذ کو لجری حدیث پڑھیس انہا نائے وبہی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا السفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری انہو سمع علقمۃ بن الوقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر وهو يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه یہ جی پہلی حدیث امام بخاری لکھی ہے استاد ہوندا حمیدی ہے حمیدی شاگرد کہندا ہے عبد الرزاق بن حمام یمنی دا عبد الرزاق بن حمام یمنی شاگرد کہندا ابو حنیفہ دا تو امام بخاری چھڑاؤں کتاب شروع ابو حنیفہ دے پوترے شاگرد تو کیتی ہے تو کملا سیانا میں کو سکھیندا وا امام بخاری ان دے خلاف ہے کدا بخاری ڈیٹھی بھی یہ صرف بخار آندائی وہ بندے آکھا مولی صاحب گال تری ٹھیک ہے میں کہ اچھا 9082 حدیث پاک دے حدیثاں پائین بخاری آخری حدیث تے آندے ہیں امام بخاری جری آخری حدیث گنن وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم یعنی آخری حدیث امام بخاری گننا ہے ان امام بخاری دے 4 استاد تے 5واں صحابی ہے پہلے استاد دا نام عبد بن اشکاب ہے دوجے دا نام محمد بن فضیل ہے تریجے دا نام عمارة بن القعقاع ہے چوتھا ابو زرع اصل نا حریم ہے یہ چاروں کتھوں دے راون والے ہیں شرح کرمانی دی 25ویں جلد وچ پئی ہے اربعۃ کلہم کوفیون یہ چارے امام ابو حنیفہ دے علاقے دے محدث ہیں اوے بخساتہ آدمی سادہ بندہ امام بخاری شروع ابو حنیفہ تو کیتی ہے مکئی ابو حنیفہ تے کو کیا کہ صحیح بخاری سارے خلاف ہے ہاں کوئی مسئلہ تے کو سمجھ نہ آوے تو میں سمجھے خلاف ہے یا حق کی
ہوں میں کو کوئی آکھے میں مولوی صاحب تو پاتی بیٹھے چٹا پٹکا تے بھائی سجاد پاتی بیٹھے کالا پٹکا تے بزرگ پاتی بیٹھے سر تے ٹوپیاں، لہذا تو آپس وچ اختلاف ہے، بڑے سی اختلاف بھائی یہ کیویں بھائی چٹا پگڑی بھی حضور تو ثابت، کالی بھی حضور تو ثابت، ٹوپی بھی اللہ دے رسول تو ثابت، پگڑی ہوئے تو پگڑی چ بدو، چٹی ہوئے چٹی، کالی ہوئے کالی، ٹوپی ہوئے ٹوپی، مسئلہ حل تھی گیا۔ اور تے کو جو بخاری دی حدیث سمجھ نہیں آندی میں امام ابو حنیفہ این آکا تے بخاری ایویں لکھا ہے او کہے اہل علم دو گھنا اس ویلے تے کو سارا گڑدال حل کر کے دے دے سی بھی کیڑا رول ہے، ایک کا مسئلہ تیرے کو سمجھ آوے سی، لیکن مسئلہ اے ہے جو بندہ پوچھن تک ہے تو ونجے نا، لیکن مسئلہ آج ہر بندہ بہ کہتے اپو مفتی بڑا بیٹھے نہیں صحیح ایویں ایویں۔ اچھا میں چھوڑا کو سمجھایا وہ شودے تک کچھا کھلنے نے ایک بے کو دیکھیں مولوی صاحب اچھا اچھا سب سمجھ آ گئی ہے واقعی ہے تو بالکل ایک اچھا میں کہ اگلی گال سن ایک مایا ایک میرے استاد صاحب سارے استاد صاحب دے فرزند حضرت قاری عزیز الرحمان صاحب بیٹھے استاد احمد یار صاحب دامت برکاتہم اللہ انہاں دی صحت سلامت رکھے، میرے استاد ہیں انہاں دے استاد ہیں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ۔ میں جو اپنے انہاں دوہاں استاداں دے خلاف مفتی صاحب تے استاد احمد یار دے خلاف لگا بیٹھا ہوا، یہ میری عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ اگلے آکھیں چخ ہے تیرا مکالا تھی وے اپنے استاداں دے خلاف لیندہ بیٹھے تے کو حیا نہیں آندی تے تسا جو امام بخاری کو امام ونیفہ نہ لڑائی کھڑوتے وے تے امام بخاری دی نعوذ باللہ تسا عزت کی تھی کھڑے وے وہ اپنے استاداں دے خلاف فتوی دیتی بھی آئی۔ اچھا والوں دے چیتے تے آیا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا میں ولا گال اتھائیں آکھڑے سا امام ابو حنیفہ 50 سال صحابہ تو نمازہ سکھین پڑھس سمجھس حج کیتن عمرے کیتن تے انہاں کو وانتے ہر بلا پڑھ پڑھا پڑھو کے سا کو سمجھایا تے اجا اساں ہن کھڑو کے آکھو نہیں سبھی میں نہیں۔ اچھا ایک بندہ میں کو آکھن لگاؤں گا مولوی صاحب امام ابو حنیفہ دے کئی مسئلے حدیث دے خلاف ہیں، شاباش مالا پوتر 100 منٹ لی گولی کھا چا تیرے ڈھڈ درد پیا کھڑوتا ہے وہ تے کو کہا کہ حدیث دے خلاف ہیں، وہ جنہ حدیث دیتی ہے انہاں نا صحابہ ہے، صحابہ حدیث سنے دیاں تے او صحابہ امام ونیفہ دے استاذ 50 سال انہاں تربیت کی تھی او کو کوئی نہیں پتہ ہے بھی حدیث حضور دیکھیے تے ابو حنیفہ ان دے خلاف لیندے۔ اچھا چلو بسم اللہ کر کیڑی حدیث ہے یہ کوئی امام ونیفہ چھوڑی کھڑوتا ہے اکھے پہلے تے یو ہاتھ چاہ کے تے جڑے بدھیں دے وے نا اے نیت میں تسا کنہ تک ہاتھ گھنویں دے وے تے اے بدھیں دے وے، حالانکہ حدیث وچ اللہ دے رسول سینے تک ہاتھ چاہتا ہے حیال صدرئی تے ایک حدیث ہے حیال من کی بھائی حضور مونڈیاں تک ہاتھ چاہتا ہے تے اے دو حدیثاں تو حنفی چھوڑی کھڑوتن نہ کنا سینے تک چاہندن اللہ اکبر لے نہ کنا مونڈیاں تک چاہندن تے اے چاہندن کنہ تک اے دو حدیثاں تو چھوڑ دیتے تے حدیث تے عمل کرو سارے آتے طریقہ چلو۔ میں کہ پوتر گال موک گئی ہے جی میں کہ ہن ذرا ہاں اپنے سینے تے ہاتھ رکھ ہن اہل حق دا وارا آیا ہے ہن ذرا میری گال ہی سنے۔ اے تے کو پتہ ہے ای مسئلے تے 3 حدیث ہیں سینے والا بھی مونڈے والی بھی تے کان والی بھی اکھے جی آ تے میں کہ تو کیا کرن دے اکھے میں کنا اتھاں اللہ اکبر کرن دا کنا اتھاں جو کہ ویلے ہی کہ حدیث تے عمل تھیندا رہے میں تو شودا کمل ہے تو کنا چینی کھانا ہے کنا پتی چپیندا کھڑوتا ہے تے کنا کھیر پیندا کھڑوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رلا کے چاہ بڑھا دیتی بھی کیویں سنو کھلن دی گل نہیں میں سمجھاون دی گل پیا میں طرز عوامی اور جٹا کا اختیار کی تو سمجھاؤں واسطے میں قصہ کو بول بھی نہیں جو کہہ ماروں توجہ میں کہ خدا دا بندہ وکھرے وکھرے نہیں کھاونے۔ امام ابو حنیفہ کٹھی کر کے دیتی ہے امام سے بکے اتھا جو عمل کروں اتھو والے 2 حدیثاں چھوٹ گئیاں مونڈے تے لوں 2 بے چھوٹ گئیاں ایویں کروں ہکے کام میں 3 حدیثاں تے عمل تھی وے ہاتھ جو چیسوں سینے کو گزر سی پہلی حدیث تے عمل مونڈے تے گزر سی دوجی حدیث تے عمل کنا تے لیسو 3 حدیثاں تے عمل سبحان اللہ تے کملے تے یملے ابو حنیفہ دی گال کو سمجھا کوئی نہیں تو ہی سارے تے اعتراض کرے دا کھڑوتا ہے۔ اچھا اے گال ہن تواڈی عقل لگی ہے تے مارکا ایویں مسئلہ ہوندا کبھی ہے تے مارکا کو کبے دی کبے کر کے پیش کر لینا۔ ہن میں پوچھا قاری عزیز الرحمان صاحب موبائل آئیے تواڈے کولوں تساں کیا آکھسو آئیے موبائل آئیے ہن توجہ رکھو ایندا کیا مطلب ہے کیسے آئیے ہاتھ وچ اے سیل فون ہے تے پولیس دی موبائل آئی ہے اوندا کیا مطلب ہے پولیس دی گڈی۔ ہن کوئی بندہ نہ پولیس دا اٹ کڈے نہ فون دا صرف اتنا کہ موبائل ہے ہن جب تک ایندی تشریح نہ کرے سوں بھی کیڑی موبائل کان تے سنن والی یا پولیس دے ٹرن والی پتہ کوئی نہیں لگنی پولیس دی گڈی کو موبائل آ دینا نا موبائل وہ گاڑی آ گئی آ دینے
تو جب تک کوئی دیکھنے والا نہ ہو سی نا وہ فرق نہ کرے سی کہ مفتی صاحب قاری صاحب کو کیڑی موبائل دیتی ہے گڈی دیتیس یا ہاتھ فون دیتس یہ کون نہ سے سی دیکھنے والا جے کو آدن گواہ جے کو کیا آدن ہے گواہ اور خدا دے بندے حضور دی حدیث کائیں ڈٹھی ہے پیغمبر دے صحابہ تے صحابہ تو کائیں پڑھے ڈتو پھتو گامے نہیں ابو حنیفہ پڑھے ان دے کل پوچھ او دسے سی تو مطلب پھتو ڈتو گامے تو پوچھ دا ودے گامے ہی میں آکا تے پھتو آکا تے ڈتو آکا تے نا میرا بھرا امام ابو حنیفہ صحابہ دا شگردے جے ان دے تو ہر شخص سمجھئے امام ابو حنیفہ صحابہ تو پوچھ کے سا کو ڈسیندہ کھڑے ان دے تو سوکھا کہتے او پیغمبر دے صحابی تو پوچھتے ڈاس لے اچھا تو آکو کوئی مارکا آکھ سی امام حنیفہ کہرے صحابہ تو پڑھے اے بھی کملین جیرے آدن میرے دوستو 6ویں سال اچ مولوی کو ایک کتاب پڑھائی ویندی ہے جہاں نام ہے مسند امام اعظم مسند امام اعظم 6ویں یا 5ویں 6واں سال ہے 7 سال مسند امام اعظم دے وچ 300 حدیثاں پئیاں جڑے امام حنیفہ نے صحابہ تو سکھیاں تو شاہ کو ادھر کو ایک نہیں کھاؤ چاہ اور خدا دا بندہ 300 پین میں ایک ہونے سناوا او سنیں نا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن حججت ما ابی سنت 16 16واں سال میری عمر چڑھی ابے آکھا ابے سائیں آب چلا یلو حج کروں میں ابے سائیں الحج تے گیا فیضا نحنو بمکہ مکے گیا کھڑوتے ایسے فیضا رجل رجال حولہ رجال ایک بندہ تے اندے ارد گرد بہت سارا مارکا بیٹھا میں ابے تو پوچھا ابا جی کون ہے ابے آکھا ہاذا رجل یہ او بندہ ہے یقال لہو عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی انہو صحابیون اے حضور دا صحابی عبداللہ ابن حارث بیٹھے آدن میں ابے تو پوچھا بھی لوگ کی جمع ہے نا مار کر رش بڑا کھڑوتا ہے اے ابا جی یہ تھا کیا مسئلہ ہے کوئی کھاوڑ پیوڑ منڈیندہ پی ہے ابے آکھا نہیں پوترا احادیث قد سمع من رسول اللہ اے حضور تو اپنے کنہ نال جری حدیثاں سنیاں نے اوے سنیندہ بیٹھے میں ابے کو کہ فدنا من حتی سمیتو میں کو بھی اندے نیڑے کر میں اندے تو حدیث سننا چاہنا فجال یفرجو عن الناس ابے سہیں لوگوں کو کہا ہٹو میرا نکا بال ہے کو آوان دیو ہٹو سہیں آوان دیو میرا چھوٹا بال ہے لوگوں آکھا مننا رستہ دیتا حتی دنائیتو من ہو میں اندے نیڑے تھی بیٹھا ورائیتو میں اندی زیارت کی تھی وسمیتو میں اندو حدیث سنی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابی حدیث سنیندہ پی آئی من تفقہ فی دین اللہ کفا اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب کہ جیڑا بندہ فقہ دا علم حاصل کرے یعنی قرآن حدیث تے صحابہ دے فتوے ملا کے یہ میں فقہ حنفی ہے اے علم حاصل فقہ دا کرے اللہ دو توفے دیسنس کفا اللہ ہمہ کدا ٹینشن نہ تھیسس کدا او پریشان نہ تھیسی ورزقہ من حیث لا یحتسب نوکری دی فکر نہ کرے اللہ اتھو رزق دے سے جی تو امید ہی نہیں ہو سی یہ حدیثہ امام ابو حنیفہ سن کے میرا بھرا ایسا کو ڈس ہے ہون امام حنیفہ دے خلاف آج لوگ پتہ نہیں حیران ہے ایک سنگتی میں کو آکھن لگا ہوں کہ مولوی صاحب امام صاحب بہت چنگا آدمی آئی تو ساؤں دے تے کوڑ ماری کھڑے ہوئے میں کہ کال کوئی آکھے نبی سہیں تے بہت چنگا بندہ آئی تو سا سارے کوڑ ماری کھڑے ہوئے تو کیڑا جواب لے سے نبی سہیں تے حدیثاں پائیاں نین تے میں کہ امام صاحب تے فتوے پائے نین اچھا ایک بھائی گال بات کیا دن اچھا امام ابو حنیفہ آیا این حدیثاں دے مسئلے ڈسے یہ مسئلے پہلے کیوں نن پتہ لگے پہلے پتہ لگے نا میں کہ کملہ بھرا کال کوئی آکے امام بخاری آیا تے بخاری لکھوس یہ بخاری پہلے کیوں کوئی نہیں آئی ویل کیا کرے سے تاج کمپنی والا قرآن چھپ کے آیا پی ہے یہ تاج کمپنی صحابہ دے ویلے کیوں کوئی نہیں آئی کہ جواب لے سے تو اکثر قرآن پہلے آئی اوندا نا تاج کمپنی نہیں اسے لے مصحف آدھے ہن ہون چھپ چھپ کے تے ملدا پیا تاج کمپنی ہے حدیثاں پہلیاں ہن صحابہ سنیندے ہن امام بخاری کٹھی کر کے دیتی ہے تے صحیح بخاری صحیح مسلم آدھن اور کملا بھرا مسئلے پہلے بھی ہن او کو شریعت دا مسئلہ آدھے ہن ابو حنیفہ تیرے میرے تے احسان کی تے بھی کتھو ہک گلیسن ودے صحابہ تو پڑھ کے یکا لکھ کے دیتا فقہ حنفی آدھن اچھا ہون رولا پیا ایو بھئی اے پہلے کیوں کوئی نہیں آئی اچھا میں کوئی گال دسو مارکا اے مسجد امام حنیفہ ہے میں کوئی گال دسو اتھا پانی کدن نکلا ہے جدہ اے مسجد بڑی ہے جدہ مسجد بڑی ہے تو پانی نکلا ہے نا تو پانی اتھا ہی کدن کو لوں باب آدم علیہ السلام کو لی پہلے تو میں پوچھ دا پانی ایڈا پرانا تے نکلا ہونے ہیں دسو تو ساکسو مسجد بڑی ہے پانی خدا دا پی آئی مسیح تلا کڑھ کے رکھا رہتا تو سارے آدن مسیح دا پانی
اور خدا دا بندہ قرآن حدیث دی تہج مسئلے چھپے پیان. ابو حنیفہ احسان کیتا بھی کوئی بندہ شدہ اپنی گاڑی چلے سی, کوئی ریڑھی چلے سی, کوئی دکان کرے سی, کوئی تجارت کرے سی, کوئی گڈی چلے سی, کوئی اپنی کھیتی باڑی کرے سی, کوئی کتھا کتھا بیٹھا ہو سی. یکیاں بندیاں کو تو عالم بڑھنا ضروری نہیں ہوندا, اپنے دنیا دے کام ان پیٹ نارو لگا ود ہے. آ مہینہ کو ہر شے لکھ پڑھ کے اکٹھے کر دیواں تو ابو حنیفہ نے اسا کو سارے مسئلے کٹ کے دے دیتے. تو میں کوئی ناک بھئی پانی مسیح تلے اپنی ڈھڈوں کڈی کھڑوتن اے بوجھے چو گنن صاحب. او خدا دا بندہ پانی نلکے چو نکلے والی خدا دا پانی, موٹر چو نکلے والی خدا دا پانی, کھوئی چو نکلے والوی خدا دا پانی, نہر تے کس تے دریا تے سمندر چو آوے والوی اللہ دا پانی, آسمان تو بدل پانی وساوے والوی اللہ دا پانی. شکلاں بدلیاں کھڑوتیاں ایویں مسئلے حضور دے نا فقہ حنفی ہے, مسئلے حضور صحیح دین ای نہیں جو امام حنیفہ کو ڈھڈو لکھن. اچھا ایک مسئلہ بھی یہ سمجھو, یہ میں ہونے بیان کرنا پہ ہم کیڑی جائے جیسا گیا سے ٹبا برہم والی تے اتھا میں انہوں کو ایک مسئلہ دسا. میں کہ جی ساکو آدن حنفیو تو آجی نماز کوئی نہیں تھی دی. میں کہ سالہ بڑا ہاں رکھ دے بھی ٹھڈے پانی نل وضو کروں, ہیں سردیاں چاپڑا بسترہ چھوڑوں, نیندر چھوڑوں, وضو کر کے نماز پڑھوں تو نہیں تھی دی. چلو اسا کو سکھاؤ کیوں نہیں تھی دی. آدن حنفیان دا یکیاں تو وڈا کام میں ہے اے امام دے پچھو سورت فاتحہ کوئی نہیں پڑھ دے, امام دے پچھو پڑھنی چاہیے دی. اچھا میرا پوتر میں کو سکھا, میں امام دے پچھو پڑھ دا. اکھے امام دے پچھو پڑھو, حضور صحیح فرمایا ہے یہ رہا سورت فاتحہ نہیں پڑھ دا ان دی نماز کوئی نہیں تھی دی. میں کہ اے فرمان سر رکھیں تھے ٹھیک ہے, لیکن اے رسا حدیث قرآن دے خلاف ہوندی ہے. اکھے جی کوئی نہیں. تو سورت نمبر 7 سورت آراف دی آیت نمبر 204 کو پڑھائی. اللہ صحیح فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن پڑھا ونجے فَاسْتَمِعُوا لَهُ سنو, انصتوا زبان تو چپ رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو تمہارے تے رحمت آسی. اور قرآن تا آدھا قرآن دے مقابلے چپ رہو. اکھے حدیث آدھی ہے پڑھو. میں کہا نا حدیث ہی ٹھیک ہے تو قرآن ہی ٹھیک ہے. اوندے کل پوچھوں جرا صحابہ تو پڑھایا ہے نہیں سمجھے. مسیح دے مولوی تو بہتر ہے صحابہ دے شاگرد. ابو حنیفہ تو پوچھ او آدھے میں پیغمبر دے صحابہ تو پڑھا, آیت ہی ٹھیک ہے حدیث ہی ٹھیک ہے. او کیویں جرے صحابی حدیث لسی ہے وہ اگو مطلب ہی لسا ہے. تیری غلطی یہ ہے کہ تو حدیث تا صحابی کل گھن کھڑوتے ہیں تو مطلب چھوڑ کھڑوتے ہیں. حضرت جابر دن حضور فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورت فاتحہ نہ پڑھ سو نماز کوئی نہیں تھی سی. انما اذا کان وحدہ, ایک کلے نمازی دی حدیث ہے. یہ اگو لفظ لکھا کھڑوتا ہی ایک کلہ نمازی پوری پڑھ سی جی میں تو تے میں پڑھ دے کھڑے ہیں. تے جرا قرآن ہے وہ با جماعت واسطے لتھا کھڑا ہے. تو جماعت دا مسئلہ بیا تے اتو دا مسئلہ بیا نہیں سمجھ آئی. کوئی آکھے نا بھئی جماعت تے نماز تے کلی فرق ہے, میں تو فرق ہے. کیڑا فرق ہے وہ میں فرق نہ سینا. جمعے دی نماز تو رہ ونجے امام نل کتی رکعتاں پڑھ سو تو کلے والا ہو تو کتی پڑھ سو 4 پیشیندی. میرا پوتر امام دا تے مقتدی دا فرق ہے. تو یہ نہ سمجھ بھی ایک جہاں تھے کھڑوتے ہیں تھوڑا گزارا. ڈی سی تو ہونے لسے پہ نا تو ملن گئے وفد گھن کے تو وفد ویندے تا ایک بندہ گال کریں دے لا سارے بے چپ کر کے بیٹھے ہو دن تے کلے کلے ونجو تو سارے اپنی مین لئی بیٹھے ہو دن. اور خدا دا بندہ امام وفد دے طور تے اللہ دے دربار پیش چینے پہ وہ پڑھ سی سارے طرف تھی ویسے. تے کو وفد تے کلے طریقے دی ملاقات دے اصولی نہیں پتا. اچھا میں کو کہا میں کو سکھا ساری نہیں تھی دی. میں تے کو ذرا لسینا بھی کی میں نہیں تھی دی. میں کو یہ دسا بھئی امام نے پیچھو مقتدی کو پڑھنا پوسی کہ جی پڑھنا پوسی. میں کہا اچھا ایڈا ڈھا پہ نہ کر میرا بھرا تھوڑا گزارا کر. این دھرتی تے سارے کل چنگی نماز کیڑی ہے. اکھے جماعت علی. میں کہا میں من گئے دے این دے کولی اتے کوئی نماز ہے ہاں کہ حضور صحیح صحابہ کو پڑھیں دے. میں کہا اون دے کولی اتے ہے اکھے میرا چیتا کام نہیں کرنا. میں کہا سارا کریں دے امام امتی مقتدی امتی تو سا میں پڑھ دے کھڑے ہیں. امام نبی مقتدی امتی حضور صحابہ کو پڑھیں دے. امامی نبی تے مقتدی بھی نبی معراج علی رات حضور نبیاں کو پڑھائیے. سارے تو افضل نمازی دھرتی تے ہوا ہے جری حضور معراج پڑھائیے. ویندے ویلے مسجد اقصی مسجد فلسطین بیت المقدس اتھا امامی نبی آئی تے مقتدی بھی نبیان. میں کو اے دسو مار کہا اتھا مقتدیاں پچھو سورت فاتحہ پڑھی تو تسا اگر آکھو نا جو پڑھی تو تسا پھاس ویسو. اے یاد رکھے لینے کے دینے پڑ گئے اللہ کم تھی سی. کیوں اگو امام آئی قرآن شریف والا
تے پچھو مقتدی آئی تورات شریف آلا، انجیل شریف آلا، زبور شریف آلا، صحائف شریف آلا، تے اللہ دے قرآن لکھا پی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرا سونا پیغمبر سورت فاتحہ تے کلے کو ملی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، آتَيْنَاكُمْ نہیں، آتَيْنَاكَ تے کلے کو وسرتی ہے، سبع من المثانی والقرآن العظیم سورت فاتحہ دنا ہے، اتنے کلے کو ملی ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تفسیر معارف القرآن ادریسی جتھا ہی لکھا ہے، پتہ لگا حضور پاک فاتحہ پڑھیے پچھو مقتدیاں نبیاں نہیں پڑھی، اگر انہاں نبیاں نہیں پڑھی انہاں دی حضور دے پچھو تھی گئی ہے تو حنفیاں دی بھی تھی گئی ہے۔ تو تھوڑا فتوے تھوڑا بریک وادن نا ایکسلیٹر پرے دا، تھوڑا ایکسلیٹر تھوڑا چھوڑ کے میرا برا ایڈا وڈا فتوہ نہ لاویں، نہیں تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے بارے طرح کے حکم تھی سی میں نعوذ باللہ بے نمازن، اگر وہ نماز کوئی نہیں تو وال میرا سونا امام الانبیاء کی میں ہے، امام الانبیاء تو ان جلے وہ نماز ہوئے تے وہ نماز تو ہیں جلے کلے حضور پڑھیں مقتدی نہ پڑھیں۔ تو اسی وجہ کو امام حنیفہ صحابہ تو پڑھا ہوئے آئی ڈاڈا ستھرا ترکڑا زور دا مسئلہ پڑھا، وہ بندے میں کچے کلولے گاری نہیں کریں دا۔ اور میرے دوستوں میں ایک گال بھائی تو آپ کو سمجھاواں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ تو پڑھ کے سمجھ کے سن کے اسا کو مسئلے لکھ کے دیتن، ہر مسئلے دی دلیل قرآن حدیث پائیے، پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے علمی چے وہ مسئلے سمجھا لیندن۔ کہیں کو لوڑ ہوئے بھی ہر مسئلے دی حدیث میں پڑھنی ہے تو پڑھو، بازار جو ملتی ہے بوہڑ گیٹ ملتان لگے ونجو کتب خانہ امدادیہ تو کو 32 جلدہ تے کتاب لبسی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ دا بڑھیں جائے وہ اعلاء السنن 32 جلدہ چ لکھی ہے، اللہ اکبر دے ہاتھ تو چاہ کے سلام تک یکیاں حدیثاں دے دلیلاں لکھ رکھے لے جان چھٹ 2 روپے خرچ کر کے پڑھ چا میرے عام بندے کو کیوں کھڑے دے ایشو دے ریڑی والے کو کھوتے ریڑی چلاوان والے کو اے مزدوری کرن والے کو اے کھیتی باڑی کرن والے کو بہ کے تیرا امام ہی میں غلط لکھ گیا، تھوڑا جڑا گزارا کوئی شیشہ میشہ چاہ کے پونچھ کے بندہ منہ دیکھے میں کتھا تے صحابہ دے شاگرد کتھا۔ میرے دوستو تھوڑا جڑا کچھ دیواراں پہلے ایک بندہ میرے آیا وہ 3 طلاقاں اپنی ران کو لے کے تے والی رکھی ودا میں کو آ کے مولوی صاحب قرآن شریف وچ ہے طلاق دے بعد رکھ سکدے وے، میں کہ ہے دیکھ وال تسا کیوں آ دے وے، میں کہ اگو اے بھی لکھا پیا 2 دے بعد 3 دے بعد نہیں ہائے، میں کہتے ادھا مسئلہ پکائی ودا لکھا پیا 2 طلاقاں دے بعد رکھو تو رکھ سکدے وے یا چھوڑو تو چھوڑ سکدے وے، تریجی کوئی نہیں کہ میں کو وکھا، میں دوجا سپارہ کھول کے آیت پڑھ لیتی الطلاق مرتان، طلاقہ 2 انجیریاں فامساکم بمعروف او تسریحم باحسان، یا رکھ سکدے وے یا چھوڑ سکدے وے عدت دے اندر مک گئی۔ اگو اللہ ہی آیت دے 6 لفظ فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا 2 تو پہلیاں تھی گئیاں تے 2 دے بعد کیڑا نمبر ہوندا ہے 3 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا جو تریجی دتی فَلَا تَحِلُّ لَهُ ہن حلال کوئی نہیں وے۔ اچھا مولوی صاحب ایک گال میں کو لکھ لے سے میں کہ کملا جیری آدھا پیوں لکھ لے دے سا ہیں لکھ لیون کو نانگے میں کو کھاوے سی تو کیسے سادے دنیا دے لوگ ودن۔ اچھا 3 طلاق رکھ، اچھا میں کو کہ مولوی صاحب تو میں کو قرآن حدیث جڑاس ابو حنیفہ میں نہیں پوچھنا، میں کو کہ ایڈا ساتھ تو ڈائریکٹ قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے، ال چٹو ملل ڈگر ال عقل تیرا اے ہے تو قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے؟ اکھے بھائی سارے علماء سمجھیں دن، میں کہ جی تیرے علماء تے کو سمجھاویں تو ٹھیک ہے، صحابہ دا شاگرد ابو حنیفہ عالم ساریاں دا بابا سمجھاوے تو غلط ہے ہیں، تھوڑا گزارا میرا بچڑا تھوڑا گزارا ایویں نہیں، تیرا مولی کتاب لکھے، تیرا مولی واز کرے، تیرا مولوی جلسہ کرے، تیرا مولی اپنا مسئلہ لکھ کے چھاپ کے تے کو دے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ صحابہ دا شاگرد فقہ لکھ دے تو نو 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 قرآن حدیث میں نہیں ہے، تھوڑا گزارا میرا میرا ای نہیں ہوندا مسئلہ وہ جرا مسئلہ ہوئے۔ اچھا یہ جنازے دا مسئلہ ہے، جنازہ اسا پڑھتے ہیں، ایک سنگتی میں کو آکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنازے سورت فاتحہ تا کوئی نہیں پڑھدا، میں کہ جی نہیں پڑھ دے، کیوں نہیں میں پڑھ دے؟ تو میں کہ کیوں پڑھنی چاہیے دیئے؟ کہ بخاری شریف لکھا پی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازے سورت فاتحہ پڑھی آئی، میں کہ لکھا پی ہے ماں ہی پڑھیے تے وال میں کہ اگوی کشے لکھی پی ہے یہ ایو جلی گال ہے اتھا موقع گئی حدیث پوتر تے اتنی پڑھی ہے میں پوری پڑھی ہے، اگو لکھا پی ہے لوگاں آکھا حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک ہے جیاں جناز ہے، لوگ پچھو کیڑے ہیں صحابہ دے زمانے صحابہ تے تابعین نا وہ حیران ہو گئے
ایک ہے جی جنازہ ہے انہاں فرمایا انہا سنتن اے بھی ایک طریقہ ہے اے بھی ایک طریقہ ہے تو اتھو پتہ لگا کہ اصل کوئی نہیں فاتحہ تو لوگ حق حیران تھی کہ یکے اصل تا اے تے اگو کوئی بندہ بطور دعا سورت فاتحہ پڑھے تا جائز ہے صحیح میں نہ یاد ہے کوئی سورت فاتحہ پڑھے نالو تو سورت بقرہ پڑھ چا اللہ بہمیں دعا واسطے ازا تک منع کوئی نہیں کریں دے بطور دعا یہ شے منگو جائز ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں لیکن پوری گال پڑھ کے سنا نا تو تا ایویں ایسا کو سنے دے جی میں پڑھنی سورت فاتحہ ہوئے صرف او کملہ برا امام ابو حنیفہ انہا صحابہ تو پڑھا ہویا آئی جنہاں دے حدیث تو میں کو سنے دا کھڑا ہے امام صاحب دی ڈائریکٹ انال الملاقات امام صاحب دی ڈائریکٹ انال السلام دعا ہے تے کوڑ نہیں مریندا صحابہ دے شاگرد دے اہل حدیث علماء ایک بہت وڈے عالمن حضرت مولانا ابراہیم سیال کوٹی اللہ پاک انہوں دی مغفرت فرماوے انہوں دی کتاب ہے مولانا ابراہیم سیال کوٹی صاحب دی انہوں نے تاریخ اہل حدیث جلد نمبر 2 انہوں اپنا واقعہ لکھا ہے اسا مخالف دناوی عزت نل چاہندی ہیں سا کو سارے بزرگاں یہ ترتیب سمجھائی ہے مولانا ابراہیم سیال کوٹی سے بعدن میری نیت تھی کہ میں اپنے اہل حدیث بھراواں کو امام حنیفہ دے خلاف مسئلے کٹھے کرتے کتاب بڑھا کے دساں تو میں کتاب کٹھی کرن واسطے ایک ڈیار کڈھا بڑا ویلا تو میں گیا لائبریری تے میں پھرم میں ایک کتاب اشتابہ چلو ہوں کٹھے کراں تے باواں ڈی 12 بجے دے بیان میرے اکھیاں اندھے تھی گئے اکائی میں اندھارا ڈگر دا ڈگر آنکھ چٹی کش سمجھ نہ آوے ادن میں تے میں ہاتھ شات نپ کے تے کندھی نالی میں تلے بہ گیا تے آنکھ ملنا سوچاں انتے انتے کوئی لین دین آنکھ نہ کھلے اللہ اکبر کہ تھی گیا میں نے مول عالم دینن کچھ نہ کچھ سمجھن کہ کتھیں کوئی غلطی نہ تھئی ہوگی انہا فوراں کہ میرا اللہ میری چٹی داڑھی دا حیا کر میں تیرے وعدہ کرے دوں اگر امام ابو حنیفہ دے خلاف دلیلاں کٹھا کرن پیچھو میرے تے سزا آئی ہے تو میرا اللہ میں کو معاف کر چا میرے اکھیاں والا دے میں کتاب ہی کو نہ لکھے سائے تے بلکہ لوگوں کو آکساں ابو حنیفہ دے خلاف نہ آلے اور میں اللہ سے انہا وعدہ کی تھا اللہ دا کرم کچھ ٹائم بعد میری اکھیاں سلامت میں کو مل گئیں یہ تاریخ اہل حدیث جلد نمبر 2 یہ میرے بھراواں خود لکھا ہے اچھا وہ آ گئیاں اون دے بعد اون اپنے سنگتیاں کو آکا بھئی ہون میں یہ گل لکھے ساں لوگ آ گئے آکا نا یہ نہیں تھی سکتا میں اللہ نے وعدہ کی تھی بیٹا میں اکھاں دے باواں انہاں یہ واقعہ لکھ کے چھاپا ہے میرا بھرا کتاب تیڈی ہے عالم تیڈا ہے واقعہ تیڈا ہے خدا دا نام منو صحابہ دے شاگرد تے زبانہ دراز نہ کرو کل قیامت دی وار دیونے دار تھی ویسوں اللہ دے دربار جواب ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اللہ سے یاد ہے اے منہ جو لفظ کڈن واسطے میرا فرشتہ توری تاڑ وچ بیٹھے فوراً لکھ گندا ہے تے جیسے لکھی گئی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ قیامت علی ورو کھل سی جے کھل سی تو حق حساب دیونا پوسی میرے بھرا اسی وجہ کو لو جرا اپنا کم کرنا میں کرو کدا اسا تو کو آکھا تھواری نماز کوئی نہیں تھیندی تو ساری دیوار میرے حنفی بھراواں کو آکھو میرے دوستاں کو آکھو تھواری کوئی نہیں تھیندی دلیلاں گناؤ او میرا بھرا اپنا کم کر اگے دنیا تے رولے گھاٹن تو ایک نواں محاذ کھولی کھڑو تے اگے دنیا تے کفر دی مشیناں گھٹ چل دیاں پئین جو نالو اسا ایک نویں ترتیب کر کھڑو ای نہیں بھرا بڑھ کے راندے ہیں ایک بعد عزت احترام کریں دیں انہاں مطلب یہ نہیں کہ بعد مذہب کو چیلنج کرنا شروع کر دو ہاں یہ بھی نہ سمجھو بھئی دلیل دی طاقت سارے کول کو نہیں ایسا منت تے ترلے پہ کریں دیں دلیل دی دنیا جیسا جرا کم کیتے ہیں وہ دنیا انشاءاللہ واقف ہے وہ سارے جان دیں جو گال ہے کیڑی اس کو یاد رکھیں ایک گال نہیں بس میں ایک جملہ آدھا انہاں مطلب یہ نہیں جرا بندہ صلح دی طرف ویندے انہاں مطلب ہے کوئی رشتے دا تقدس ہے یہ نہیں کو کمزور ہے کمزور نہیں ورنہ کسن نوری مغلوب یسول القلب امام شادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آ گیا آئی تو میرے دوستو میں اسی وجہ کلتا ہوں کو دعوت امن دعوت سکون دعوت اطمینان دعوت اتحاد و اتفاق لینا کہ اپنے مذہب تے پکے رہو اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں تے بعد مذہب کو چھیڑنا نہیں ودن اپنی گال نہ بوڑ میاں تے بعد دی گال نہ چھیڑ میاں اپنا مسئلہ دسو ہن میں اپنی نماز پڑھدا میں اودے دلیلاں لتن آپ امام حنیفہ دی مسجد دا ناز رکھی کھڑوتے ہیں اسا اودے دلیلاں لتن تے اپنے لوگوں کو بہ کے اپنا مذہب سمجھاونا کوئی جرم کوئی نہیں اللہ تو آپ کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب